أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل لاسٹ جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، اور کیسے دین کی خاطر صحابہ نے اپنی اپنی جانیں دیں، اور کیسے ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں، جنت کی نہروں میں گوتے لے رہے ہیں، مطلب انجوائے کر رہے ہیں جنت کی لائف کو۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی دین پر گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے گزاری۔ انہوں نے دنیا اور آخرت میں جب ایک چیز چوز کرنی چاہی تو انہوں نے دین کو چوز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سر بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزت دی، ایسی فضیلت دی، ایسی شہادت دی کہ وہ جنت کی نہروں میں کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو جنت کی نعمتیں ہیں وہاں کے پھل کھاتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں ان صحابیوں کے بارے میں جو اپنے بیوی بچے گھر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، جہاد کیا، اپنی جانوں سے جہاد کیا، اپنے مالوں سے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت حاصل کر لی۔ ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان تینوں صحابہ کو، کل ہم نے 3-4 صحابہ ڈسکس کیے تھے، اور ان کے بارے میں کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان تینوں صحابہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں کے تینوں جنت کی نہروں میں گوتے لگاتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے پھرتے ہیں۔ مطلب کہ جو فل انجوائمنٹ ہے نا وہ آخرت کے بعد ہے انسان کی۔ اس لیے کہتے ہیں ایک قید ضروری ہے، یا اس دنیا کی قید کاٹ لو ورنہ آخرت کی قید کاٹنی پڑے گی، یا پھر دنیا میں عیش کر لو اور آخرت میں قید کاٹو۔ تو ہمیں دنیا میں قید جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے۔ قید کا مطلب اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی نیکیاں کرنے کی استطاعت دی ہے اتنی نیکیاں کرنی چاہیے۔ جتنی آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، جتنا آپ کے اندر ایمان ہے، کم از کم ہم اس لیول پر آ کے اس کو کام کریں۔ تو جب بھی دنیا اور آخرت میں ایک چیز چوز کرنی پڑے تو ہمیشہ آخرت کو چوز کریں۔ دنیا جاتی ہے تو جانے دیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہونے دیں، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے وہ نہ کریں۔ ہماری عزت جو ہے فرشتوں کی نظر میں ہونی چاہیے، ہماری عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہونی چاہیے، اور ہماری عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ اب ہم ایک اور واقعہ یہاں بیان کرتے ہیں، ایک اور صحابی جو کل ٹائم شارٹ تھا تو ان صحابی کا ہم ڈسکس نہیں کر سکے کہ ان کا تقویٰ کتنا تھا، ان کے ایمان کا لیول کیا تھا۔ حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، دشمن کی قید میں آئے، 10 آدمی پکڑے گئے تو قتل ہو گئے۔ انہیں رومی سردار نے کہا مجھے دے دو، مطلب کہ 10 آدمی ٹوٹل۔ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو کافر جو تھے یا مسلمان جو بھی فتح حاصل کرتے تھے وہ دوسرے کو، مطلب کہ مخالف پارٹی کے لوگوں کو جو بچ جاتے تھے ان کو قید کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جب ایک جنگ ہوئی تو اس میں یہ جو صحابی تھے ان کے ساتھ باقی 9 لوگ اور تھے، ٹوٹل ملا کے 10 لوگ تھے، اور 10 لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا کافروں نے۔ اور رومی ایک ملک ہے، اس کا سردار نے کہا کہ مجھے دے دو۔ روم کا بادشاہ جو تھا طرح سے اس نے کوشش کر لی تھی 3 راتیں اور 3 دن، لیکن جو حبیب بن عمیر تھے، جو صحابی تھے، انہوں نے اپنی آنکھ تک اٹھا کے اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ان کا تقویٰ آپ چیک کریں۔ یہ صحابی تھے، ایسے صحابی ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نوجوانوں سے، مردوں سے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کریں، تو انہوں نے اپنی آنکھیں 3 دن اور 3 رات اس لڑکی کی طرف نہیں اٹھائی۔ آنکھ نہ اٹھے تو دل کیسے گمراہ ہو؟ جب آنکھ کا پردہ جھکتا ہے تو ساری دنیا کے ابلیس مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جب آنکھ کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو جنید بغدادی کی روحانیت بھی عاجز آ جاتی ہے۔ اس معاشرے کی آنکھ بے حیا ہو جائے، اس کے بیٹے کے گھنگرو آئیں گے، اور اسی گھنگرو کی جنگاہ پہ نوجوان جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب پائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دھرتی اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ اس پہ زنا کے اڈے قائم کیے جائیں، شراب کی محفلیں قائم کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ حکومت پہ، پاکستان جو ہماری حکومت ہے بیچاری تھکی ہوئی حکومت ہے، کمزور ترین حکومت ہے، اس کے بغاوت کرو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اور آپ ان صحابی کو دیکھیں کہ 3 دن اور 3 رات اکیلے ہیں کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ، وہ بھی خوبصورت
شراب بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنی نظر نہیں اٹھائی۔ اگر وہ نظر اٹھا لیتے تو ہو سکتا تھا ان کا ایمان چلا جاتا، ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر پاتے۔ تو نظر ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو گمراہی کی طرف ڈالتی ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ہی ہمارا ارادہ کرتا ہے اس چیز کو کرنے کا۔ تو یہی یہ تقویٰ تھا ان کا کہ آج کے دور میں ایک لڑکا 3 گھنٹے بھی اس طرح اپنی نظر نیچے کر کے نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ ہمیں ایمان نہیں۔ تو صحابہ میں ایمان تھا، خالی 3 دنوں کی بات نہیں ہے، نہ خالی 3 راتوں کی بات ہے، 3 دن اور 3 راتیں، مطلب کہ کنٹینیوسلی 24 گھنٹے، 24 نہیں 48 گھنٹے بنتے ہیں، 48 گھنٹے اکیلے آپ کمرے میں اور وہ بھی نوجوان خوبصورت حسین لڑکا ہو، لیکن کیا تھا کہ وہ صحابی تھے، ان کا ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح ایمان پختہ ایمان کامل ایمان نصیب کرے، آمین۔ اس کے بعد ایک واقعہ تھا غزوہ بنی مطلق کا، وہاں سے واپس آ رہے تھے 5 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہار گم ہو گیا اور پھر وہ اونٹ کے نیچے سے جو تھا وہ نکل آیا، تو 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ جب وہ واپس آ گئی نا اپنا ہار لے کے جو اونٹ کے نیچے سے ملا تھا، تو ہار لے کر آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ وہاں جا کے انہیں پتا چلا کہ میں نہیں ہوں، کوئی آدمی میری تلاش میں آ جائے گا، وہیں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے چلا کرتے تھے کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھا کے لائیں۔ وہ ہمیشہ قافلے کے نا اینڈ پہ رہتے تھے کہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو میں اس کا مطلب ایز اے باڈی گارڈ آپ کہہ لیں کہ وہ پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت یہ بھی صحابی تھے، تو جب دیکھا انہوں نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قریب آئے تو لیا کہ وہ سوئی ہوئی ہے، تو ابھی قریب ہی میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ انہوں نے زور سے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا اور خود پیچھے ہو گئے، اونٹ پر بیٹھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لے کے قافلے میں پہنچے، دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ جو ہی قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی، یہ منافقین میں سے تھا، یہ کہنے لگا یہ تو کوئی آپس میں تعلق ہے ان لوگوں کا۔ اس بول کو اس نے اتنی ہوا دی، اس بات کو اس نے پھیلا دی، مطلب ان صحابی کو اور عائشہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا رہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی مطلب کہ ان کی آپس میں کوئی تعلق ہے۔ یہ بات مدینے تک پہنچی، مدینہ پہنچتے ہی آگ لگ گئی، مطلب یہ خبر ایسے پھیل گئی آگ کی طرح۔ مدینہ پہنچ کے عائشہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، باہر کی خبر نہیں، اس بول کا اثر آپ چیک کریں کہ کسی کا تانا دینا، کسی کی تہمت لگانا کتنا گہرا اثر کرتا ہے انسان کے دماغ پر۔ کہ عائشہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی یہ بات سن کے کہ میرے پہ اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ میرا جو ہے اس سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اوپر سے وہی آنا بھی بند ہو گئی، ادھر مدینے میں ہوا گردش کر رہی ہے، مطلب کہ لوگ بھی تانا زنی پہ اترے ہوئے ہیں سارے عائشہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تہمت بھی لگ گئی، بہتان بھی لگ گیا ان کے اوپر، اور وہی بھی آنا بند ہو گئی۔ وہ ڈبل مطلب کہ ڈپریشن ایسے انسان کو ہوتا ہے کہ اپنے اوپر تو تہمت لگی جو لگی، اور جب وہی آنا بند ہو گئی تو اس سے اور زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اور وہ بولی جا رہا ہے، اور صفوان تعالیٰ عنہ عائشہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں، اس طرح کھلا باتیں ہونے لگی کہ اللہ کے نبی کا سینہ پھٹنے لگا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور ان کی وہ بیوی ہے، اور ان پر اس طرح کی تہمتیں لگ رہی ہیں کہ وہ کسی صحابی کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا کسی صحابی کے ساتھ، وہ کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی تو انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا کہ میرے اونٹ پہ چلی جائیں۔ تو صرف اتنی سی بات کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دیکھا حال، ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگر دونوں ساتھ ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ان کے آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے یا کچھ نہ کچھ ہے۔ تو آپ اس کا اثر آپ دیکھیں گے کتنا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ ان کا بھی سینہ پھٹنے لگا کہ مطلب یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی ایک مرد سے کہ ان کی بیوی پہ کوئی بھی الزام لگا دے، اور پھر بھی وہ جب نبی ہو اور ایسی پاکیزہ ان کی بیوی اور ایسے پاک نبی، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن منافقین تھے اس حد تک جاتے تھے کہ ہم لوگ بھی سوچ نہیں سکتے اس بات کو کہ منافقین کس حد تک جاتے تھے، اور اس طرح افواہیں پھیلانے میں سب سے آگے تھے۔ افواہ پھیلاتے تھے اور ایسا تانے دیتے تھے اور ایسی افواہ پھیلاتے تھے کہ بڑے سے بڑے صحابی بھی، بڑے سے بڑے لوگ بھی ہل جایا کرتے تھے ان کی افواہوں سے، ان کی تہمتوں سے، ان کی سازشوں سے، ایسی سازشیں کرتے تھے منافقین۔ تو عائشہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بدل گیا، میں بیمار ہوتی رہی، میرے سرحانے آتے تھے، میرا حال پوچھتے تھے، اب میں بیمار تھی، اندر آتے اور دوسروں سے پوچھتے اس کا کیا حال ہے۔ یہ بات میرے دل کو کھا جاتی تھی کہ چکر کیا ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ اس طرح سارے باہر باتیں کر رہے ہوں تو انسان جتنا بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے لیکن ایٹ لیسٹ دوسروں کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے، اور وہ بھی جب سب لوگ باتیں کر رہے ہوں، اور وہ بھی جب آپ کے قریبی لوگ باتیں کرتے ہیں تو انسان
1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے کم از کم اس بات کو سوچتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر ایک کے منہ سے یہی تذکرہ سن رہے ہیں کہ صفوان جو صحابی ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں کوئی تعلق ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنا چھوڑ دیا. وہ بیمار تھی اور وہ خود نہیں پوچھتے تھے کیا حال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کمرے میں نہیں آتے تھے، کسی کو بھیجتے تھے، وہ کہتے تھے مطلب پوچھ کے آؤ کہ عائشہ کا حال کیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرا تو جب پتہ نہیں میرے دل کو یہ بات کھا جاتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں آتے میرا پوچھنے اور کسی کو بھیجتے ہیں. اور کہتے جب میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا تو میں نے کہا کہ میں ماں باپ کے گھر جاتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں، میرا رویہ بدلا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی. کہا اس سے مجھے اور صدمہ ہوا کہ پہلے جب میں پوچھتی تھی کہ ماں باپ کے گھر جاؤں تو فرماتے تھے کل چلی جانا، پرسوں چلی جانا، اور اب فوراً ہی کہہ دیا جاؤ. مجھے اور زیادہ غم ہوا. میں گھر آئی، رات کو باہر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ خالہ کے بیٹے خالہ زاد بھائی تھے مستع، ان کی ماں کے ساتھ ہیں. اس سارے قصے میں 3 مسلمان بھی شریک ہوئے. مطلب منافقین کے ساتھ ظاہر ہے منافقین کی اتنی بڑی بڑی سازشیں ہوتی تھی کہ جو کم ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی ان کے باتوں میں آ جاتے تھے. تو اس طرح اس منافقین کے ساتھ 3 اور مسلمان بھی شامل ہو گئے. باقی سب خاموش تھے. 3 سچے مسلمان اپنے بھول پر میں تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دینا تھا. ایک حسان بن ثابت، ایک مستع، ایک حمزہ بن حجش رضی اللہ عنہ، ایک عورت اور 2 مرد. یہ بھی ان باتوں میں آ گئے کہ اس کی منافق کی سازشوں میں یہ لوگ بھی انوالو ہو گئے. تو جو منافق کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے. یہ تینوں بھی آ گئے. جب واپس آ رہی تھی تو حضرت مستع رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی. انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے مستع. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ والدہ کو ٹھوکر لگی. میں کہنے لگی کیا کر رہی ہو، بدعا دے رہی ہو. ایک تیرا بیٹا، دوسرا جنگ بدر کا شریک. جنگ بدر کے صحابہ تو تمام صحابہ میں افضل صحابہ ہے. اور یہ جو 3 مسلمانوں کا ذکر کیا ہے نا کہ 3 مسلمان جو ہے اس منافقین کی اس سازش میں آگے تھے اور اس بات کو سچ سمجھنے لگے تھے، یہ 2 صحابی تھے اور ایک ان صحابی کی مطلب کی والدہ تھی. صحابہ بھی منافقین کی سازشوں میں آ جاتے تھے. ایسے منافقین ہوتے تھے، ایسی بات کرتے تھے، ایسے مطلب تنقید کرتے تھے، ایسے طعنے دیتے تھے کہ صحابہ کو بھی لا کے رکھ دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. اور پھر ہوا کہ وہ ان کی ماں کہتی تمہیں پتہ ہے بیٹی کہ تیرے بارے میں مستع کیا کہتا پھر رہا ہے. تو حضرت عائشہ تعالیٰ نے کہا کہ مستع کیا کہتا پھر رہا ہے. کہنے لگے وہ تیرے اور صفوان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اس وقت مجھے یہ یوں لگا کہ جیسے میں مر جاؤں گی. میرا جی چاہا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کی بازی دے دوں. ایک عورت بہت پاکیزہ ہو، کبھی اس کے خیال وہم و گمان میں بھی ایسا آیا نہ ہو اور نہ آ سکتا ہو، اور وہ بھی نبی کی پاک بیویاں ہوں، ان کے بارے میں آپ اس طرح کے مطلب منافقین اس طرح کی باتیں کریں اور پھر وہ یہ کہیں اب بہت ایک پاکیزہ لڑکی ہو تو اس کا واقعی دل چاہتا ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے. اور یہ عائشہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب میرے پہ ایسی تہمت لگی اور جب مجھے پتہ چلا کہ مستع مطلب صحابی ہو کے غزوہ بدر کے صحابی تمام صحابیوں میں سب سے افضل صحابی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، اور وہ صحابی غزوہ بدر کے صحابی تھے. اور وہ صحابی ہو کر عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ صحابی اتنے افضل ہو کر میرے بارے میں ایسی بات سوچ رہے ہیں یا میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میں دل کیا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا کر جان کی بازی دے دوں. میں واپس آئی اور اپنی ماں سے پوچھا یہ کیا باتیں ہیں کہ جو چل رہی ہیں. وہ کہنے لگی بیٹی کوئی بات نہیں، ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، صبر کرو. میں رونے لگی. مجھے بتایا کیوں نہیں. 1 مہینہ گزر چکا ہے. میں زور زور سے روئی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ پر اچھا یہ سارے قصے میں عائشہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا. مطلب کہ جب وہ گھر آ گئی ہیں، جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، جب انہوں نے اپنا اونٹ ان کو دیا کہ آپ میرے اونٹ پہ گھر چلی جائیں، تو وہ گھر آ گئی ہیں اور ان کو نہیں پتا کچھ بھی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون سا بازاروں میں پھرا کرتی تھی یا کون سا جگہ جگہ کھڑی ہوا کرتی تھی یا محلوں میں جایا کرتی تھی. یہ تو اپنے گھروں میں رہتی تھی کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو جب بیمار ہوئی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بدلنا شروع ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے باتیں سن رہے تھے. یہ خبر ابھی تک عائشہ رضی اللہ عنہا تک نہیں آئی تھی. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ویسے ہی مطلب کہ انسیڈنٹ ایسا ہوا ایکسیڈنٹلی کہ وہ بیمار ہوئی اور پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ دیکھا بدلتا ہوا، اور پھر دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں اندر آتے، کسی کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ پتہ کر کے عائشہ کا کیا حال ہے. تو ان کو اس چیز کا بھی ہوا. اور پھر انہوں نے جب اجازت مانگی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، جب وہ اپنے گھر گئی ہے، اپنی امی ابو کے گھر رہنے گئی ہے، تو راستے میں جب وہ جا رہی تھی تب انہیں پتہ چلا. وہ بھی جب مستع جو ان کے چچا زاد بھائی تھے
حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے. جب ان کی ماں نے ان کو یہ کہا نا کہ ہلاک ہو جائے، اپنے بیٹے کو نے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تب انہیں جا کے پتہ چلا، مطلب اس سارے واقعے کو انہیں کچھ نہیں پتا کہ میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا باتیں نہیں کر رہے. اور جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ صحابیوں کے میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں دل چاہ رہا تھا میں کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی دے دوں. اس کے بعد جب گھر پہنچی انہوں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں، اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسا ہوتا رہتا ہے، صبر کرو. اور پھر کہتی میں زور زور سے روئی، اور 1 مہینہ سے گزر گیا اور ان کو نہیں پتا تھا عائشہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بارے میں یہاں تک میرے پہ تہمتیں لگ رہی ہیں یا میرے بارے میں منافقین یہاں تک باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جب اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اوپر جو قرآن پڑھے تھے اوپر سے نیچے آئے کہنے لگے کیا ہوا؟ رومان تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے قصے کا پتہ چل گیا ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ کر رونے لگے، ماں باپ اور بیٹی بیٹھ کر رو رہے ہیں. وہی بند ہے، مدینے میں آگ ہے. وہی کی بندش اس لیے ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے کہ زبان کے بول میں کتنی غلاظت ہے. اگر یہ غلط ہو جائے، مطلب کہ زبان جو ہوتی ہے نا وہی آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، وہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. اب دیکھیں ایک زبان کا بول کہاں تک اس نے آگ پھیلائی کہ صحابہ کرام تک اس نے اپنے پیٹ میں لے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ کی بیٹی کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس چیز میں اس ٹینشن میں ڈال دیا، ایک زبان کے بول میں، ایک تہمت میں، ایک. اور اس کے بعد پھر سب کچھ مطلب کہ وہ ٹینشن میں ٹینشن بڑھتی رہی. پہلے تو یہ ہوا کہ ان پہ الزامات لگے، پھر یہ ہوا کہ قرآن پاک جو مطلب آتا تھا وہی آتی تھی وہ بھی بند ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ڈبل ٹینشن. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدلتا رویہ تھا وہ بھی ٹینشن کہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے، مطلب میرا تو کوئی قصور بھی نہیں اس میں، اس کے باوجود ساری چیزیں چینجنگ ہو رہی ہیں. اور پھر ماں باپ اور بیٹی بیٹھ کے رو رہے ہیں اور وہی بھی بند ہو گئی ہے. اب کیوں یہ سب کچھ ہوا کہ بتایا جا سکے کہ زبان کے بول میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور کس طرح وہ انسانوں کے دماغوں کو خراب کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی اگر ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہ ان دونوں کی اگر حفاظت کی تم ضمانت دے دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہ زبان کا جو بول ہوتا ہے نا وہ ایسا وار کرتا ہے کہ جو تلوار بھی وار نہیں کرتی. تلوار تو ایک دفعہ کٹ لگا دے گی، لیکن زبان کا بول دیکھیں کہاں تک ڈپریشن لے کے جاتا ہے انسان کو کہ انسان اس وجہ سے خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد نیکیوں کا جو صفحہ جو ہے نا مار دیتے ہیں. نیک لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، اوروں میں تبصرے کرتے ہیں. بروں سے تو توقع بری ہی ہے، لیکن نیک لوگ جب دیکھیں کوئی برا منافقین نے سازش کرائی اس کے بارے میں حضرت عائشہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک نیک صحابی اور سب سے افضل صحابی جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کی جب بات سن رہی، جب آپ نیک لوگ ہو کر جب ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، منافقین کی باتوں میں یا ایسے بھڑکانے والے لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، تو پھر بہت اس کا گہرا اثر ہوتا ہے جب نیک لوگ آپ پہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا بول دیں. تو پھر وہ اوروں کی برائی پکڑنے میں نا بڑے دلیر ہوتے ہیں اور اوروں کی برائی چھاڑنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. دیکھیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ سارا واقعہ ہوا کیا ہے. تو انہوں نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا، آپ نے تو نہیں دیا تھا. جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہو بھلا وہ بھی عیب دار ہو سکتی ہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شوہر تو شوہر ہی ہوتا ہے، پھر چاہے وہ نبی کی فارم میں ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، شوہر کے ذہن میں ایسی بات آ ہی جاتی ہے. اور پھر آ ہی گئی اور پھر انہوں نے پہلے ایک صحابی کو بلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کیونکہ جب آپ ہر جگہ سے ایک بات سن رہے ہیں، ہر جگہ سے آپ گھر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، باہر بھی یہ بات ہو رہی ہے، سوسائٹی میں بات ہو رہی ہے، پھر جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ تذکرے ہیں، جو آپ کی محفلیں، ہر جگہ ایک بات ہے، ہر جگہ. تو پھر انسان کا ڈپریشن میں آنا تو بنتا ہے نا. پھر انسان اس واقعے کی تحقیق تو کرے گا ہی، ظاہر ہے چاہے وہ نبی ہی ہے، لیکن ہے تو انسان نا، وہ چیز سوچے گا وہ صحیح اس بارے میں. تو انہوں نے پھر ایک صحابی کو بلایا، پھر دوسرے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے کہا آپ ان کی خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں، وہ صحیح بتائیں گی. پھر آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا مجھے عائشہ کے بارے میں سچ سچ بتا. کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے اور بکری آ کر اس میں منہ مار لیتی ہے، اس کے سوا میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا.
جو بریہ ان کی خادمہ تھی ہر ٹائم کے ساتھ رہتی تھی. تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ممبر پہ آئے فرمایا اے لوگوں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے میرے گھر والوں کے سلسلے میں بڑا دکھ دیا ہے. اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ نام پھر بھی نہیں لیا کہ عبداللہ بن ابی نے جو بہت بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی. یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی نے مجھے دکھ دیا ہے، بس انڈائریکٹلی کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت دکھ پہنچایا ہے. ویسے ہی فرما دیا کہ کچھ لوگ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اگر وہ اوس میں سے ہے ہمیں حکم دے ہم اسے قتل کر دیں، اگر وہ خزرج میں سے ہے ہمیں حکم دے ہم اسے ابھی قتل کر کے آتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. تمہیں پتہ ہے کہ وہ خزرج میں سے ہے اس لیے تم بڑھ چڑھ کے بول رہے ہو، تم کبھی اسے قتل نہیں کر سکتے. حضرت اسید بن حضیفہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. سارے صحابی کھڑے ہو گئے کہ تو بھی منافق ہو گیا ہے، تو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے، تجھے خیال نہیں ہے یہ بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں، تلواریں نکل آئی ہیں. اس ایک بول کی وجہ سے بات دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے کہ صحابہ نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی ہیں، مسجد کے اندر لڑائی ہونے لگ گئی. اس کے پیچھے صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک زبان کا بول. اس سارے واقعے کا کہ ایک پاک نبی کی پاک بیوی ہو کر ان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں. کیوں؟ صرف ایک بول کے پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک صحابی کو بلا رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، کبھی دوسرے صحابی کو بلا رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، پھر اپنی بیوی کی خادمہ سے پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف ایک بول کی وجہ سے. اور یہ بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے کہ یہ ہمیں سٹوریاں کیوں ہمارے تک آئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے تک پہنچایا یہ واقعہ. اس لیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی زبان کس حد تک آگ لگا رہی ہے، آپ کی زبان سے کس طرح گھر برباد ہو رہے ہیں، آپ کی زبان سے کون کون خودکشی کر رہا ہے، آپ کے لگائے ہوئے الزامات سے کس طرح گھر بکر رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. مطلب ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اپنا غصہ بڑھاس نکال دیتے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن اگلا بندہ اس کو کس فارم میں لے کے جاتا ہے. اگلے بندے میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ آپ کی بات کو برداشت کرے، یا اگلے بندے میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ آپ کی بات. اب مولانا چاہے جمیل کا واقعہ کہ وہ ریسنٹلی جو ان کے ساتھ ہوا کہ ایک کسی نے ان کو کال کی، ایک لڑکا ہی تھا کوئی کسی اور فرقے سے تھا، جس سے ہم فرقے پرستی میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو فرقے کا تھا کسی اور کا، اور اس نے جو مولانا تاجمل کو بہت ساری گالیاں دی اور 55 منٹس مطلب 1 گھنٹہ کم 5 منٹ اس نے اتنی بہت ہی بےہودہ قسم کی گالیاں دی اور بہت ہی برا بھلا کہا. مطلب ایک عالم دین کو، عالم دین کو ہمیں برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نسبی حد تک پہ چلا جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. ہم اتنے ایلیجیبل نہیں ہوتے کہ ہم کسی عالم کو کہیں کہ وہ برا ہے. تو ان کو اتنی زیادہ گالیاں دی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب کہتے ہیں کہ میں پوری رات سو نہیں سکا، پورے 3 دن. وہ کہتے ہیں کہ پورے 3 دن میرے سر میں سے درد نہیں گیا. تو صرف ایک زبان کے بول کی یہاں بتائی جا رہی ہے بات، اس کے پیچھے سارا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ زبان کا بول کس طرح اثر انداز کرتا ہے اگلے کی شخصیت پر، اگلے کی پرسنالٹی پہ، اگلے کے دل و دماغ پر. ہم اس کا سوچ پہ نہیں سکتے. پھر عائشہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے کھانا پینا بھول گیا، میرے ماں باپ کہنے لگے کہ مر جاؤ گی. رات گزر گئی. اگلا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے اور آ کے کمرے میں بیٹھے فرمایا کہ عائشہ اگر تو سچی ہے تو اللہ تعالیٰ خود تیری سچائی کا اعلان کرے گا. اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے. کس جگر سے آپ نے یہ بات کی ہوگی؟ آپ سوچیں کہ ایک نبی جس کی سب سے محبوبہ، سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیوی ہے، ان پر تمہیں تہمت لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے واقعی گناہ کیا ہے تو تم توبہ کر لو. اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ خالص شک پر بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو قتل نہیں کرتے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں. جب سے بیٹا جوان ہے مطلب وہ جس بھی حد تک بے حیائی میں ہے اس کو چھپاتے رہیں گے، اور بیٹی سے ذرا سا بھی گناہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. وہ کتنے بڑے ظرف کی بات ہے. اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ عائشہ اگر گناہ ہوا ہے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. عائشہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی، کہا میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ جواب دو. کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتی. پھر فرمایا کہ اچھا میں جواب دیتی ہوں، اگر میں کہوں کہ میں سچی ہوں تو کوئی مانے گا؟ نہیں نہ مانے گا. اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے تو اپنے اوپر بہتان خود لے لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس وقت وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا. مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اتنا غم تھا. صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا صبر ہے اور میرا اللہ ہی میرا وارث ہے، وہی میرا کارساز ہے. میں یہ کہہ کر منہ دیوار کی طرف کر کے لیٹ گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ ایک دم آپ پر وحی اترنا شروع ہو گئی.
وحی کو اترتا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ ایسے کانپنے لگے جیسے خشک پتا ہوا کے زور سے کانپتا ہے. تو میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وحی کا بہت سارا پریشر ہوتا ہے، تو وہ ایسے کانپنے لگے. اور پھر جو ہے لگتا تھا کہ جیسے مر جائیں گے. ان کے رنگ پیلے درد ہو گئے. ان کو خبر نہیں تھی کہ اب کیا وحی آ رہی ہے، ہماری بیٹی کے بارے میں کیا ہوگا. ام رومان جو تھی وہ ان کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وائف تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے خیال نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ قرآن اتارے گا. مجھے خیال تھا کہ جبرائیل آ کے کہہ دے گا کہ یہ سب غلط ہے. میں نے اتنی اہمیت نہ سمجھی تھی کہ میرے لیے قرآن آئے گا اور وہ قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مطمئن بیٹھی تھی. میرا باپ میرے چہرے کو دیکھتا تھا تو اطمینان، ان کو تسلی ہوتی تھی. اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی تو وہی اتر رہی ہے اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا. 16 آیات، 10 تو خاص طور پر، 6 اضافی طور پر، 16 آیات پر مشتمل مضمون عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر اتارا گیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی. عائشہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. کہا نہیں، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، لیکن میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میری گواہی دی. پھر ابو بکر صدیق اللہ عنہ اٹھے اور اپنی بیٹی کا بوسہ لیا. اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی آپ نے بھی میری طرف سے صفائی پیش نہ کی. کہنے لگے اللہ پر بیٹی، کون سی زمین مجھے اٹھاتی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دیتا اگر میں بغیر تحقیق کے بول دیتا. اس سارے ایک مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھیں کہ کتنا صبر تھا کہ ان کی بیٹی پہ کس طرح کی تہمتیں لگ رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کچھ کہہ دیتا مجھے جس کے بارے میں تحقیق نہیں تو کون برداشت کرتا. پھر تو نہ مجھے زمین اٹھاتی، میرا بوجھ اٹھا سکتی، اور نہ پھر آسمان میں سایہ دیتا، پھر میں کہاں جاتا. اور ہم بغیر تحقیق کے کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، یہاں سے سنا وہیں سے آگے سنا دیا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو ایک جملہ نہیں بولا پورے مہینے میں. یہ بات تو کبھی ہم میں سے زمانہ کفر میں نہ ہوئی. اسلام کی بات کیسے ہو سکتی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ میں کیسے جو ہے وہ بغیر تحقیق کے یہ سب کچھ کر دیتا. ایک جملہ نہیں بولا پورے مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق نے، جبکہ ان کی بیٹی پہ اتنی بڑی تہمت لگی. یہ بات تو کبھی ہم سے زمانہ کفر میں بھی نہ ہوئی. اسلام کی بات کیسے ہو سکتی تھی؟ پتہ جب وہ مسلمان نہیں تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو کہہ رہے ہیں کہ میں تب بھی بغیر تحقیق کے میں نے تب بھی کبھی بات نہیں کی تھی. اب تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو میں کیسے کوئی بات اس طرح کر سکتا ہوں بغیر تحقیق کے. یہ طرح وہ واقعہ تھا. اب ہم زبان کی جو ہے نا ہماری ایک ناگن کی طرح ڈستی ہے اگلے بندے کو. اب ناگن جو ہے نا 32 دانتوں میں بیٹھی ہوئی ہے، مطلب کہ ہمارے اپنے ہی دانتوں کی بات ہو رہی ہے. مطلب زبان کو نا ناگن کا نام دیا گیا کہ اس طرح سے ڈستی ہے کہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے اور کیا کچھ کرا دیتی ہے. تو اس کا ڈسا ہوا جو ہے نا، زبان کا ڈسا ہوا موت کے بعد بھی ڈسا رہتا ہے. اپنا دین اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمیں چاہیے اپنی زبان بچائیں. کہیں علم کا غرور نہ آ جائے، کہیں تبلیغ کا غرور نہ آ جائے، کہیں ذکر تلاوت کا غرور نہ آ جائے، کہیں حج عمرے کا غرور نہ آ جائے. بڑی پردہ دار ہوتی ہے کہ ہمارا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ہر عورت کو دے. زبان بھی سنبھالنی چاہیے، اس نے بہت سو کو ڈس لی ہے. پھر یہ لوٹ کر جو ہے مجھے بھی ڈسے گی. اگر میری زبان کسی کو ڈس رہی ہے تو کل کو دوسروں کی زبانیں مجھے بھی ڈسیں گی. اس نے جب میں قیامت کے دن دیکھوں کہ میری نمازیں لے گیا، یہ تبلیغ لے گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا اور ابھی لوگوں کے زخم بھرنے باقی تھے، پھر ان کی گندگیاں میرے اوپر پڑتی گئیں اپنی نیکیاں اوروں کو دے کر. مطلب کہ اگر ہم زبان سے جو کسی کو دلداری کرتے ہیں، کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اعمال، اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، جس سے ہم بہتان لگاتے ہیں، جس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کی عزت پر وار کرتے ہیں. تو ہمیں نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی قیامت کے دن. وہ جہنم کی وادیوں میں تڑپنا پڑے گا. سب سے خوبصورت بول بھی زبان سے نکلتا ہے. رب نے دین کو عظیم اور قیمتی بنانا ہے. دعوت جب ہم دیتے ہیں کسی کو، ہم بڑے اچھے طریقے سے ہی بات کرتے ہیں. تو یہ زبان ہوتی ہے جو کسی کا دل رکھتی ہے، اور یہ زبان ہوتی ہے جو کسی کا دل کو چیر دیتی ہے. سب سے زیادہ دکھ پایا اللہ کے نبی نے اس زبان کے بول کا. اس پر اللہ نے 16 آیات اتار کر اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ بچو زبان کے غلط استعمال سے، ورنہ ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. پھر کوڑے لگے. حضرت حسان بن ثابت اللہ عنہ جیسی ہستی کو تہمت کے کوڑے لگائے گئے. مستہ کو کوڑے لگائے جنہوں نے تہمت لگائی تھی نا، 2 مرد تھے اور ایک عورت، پھر ان کو سزا ملی تہمت کی، پھر وہ کوڑے لگے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کچھ نہیں کہا کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. یہ سچے مسلمان تھے، ان کو سزا دے کے پاک کر دیا گیا. مطلب جو سچے مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کو تو دنیا میں سزا دے دی، لیکن جو منافق تھا ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. عبداللہ بن ابی کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا. اللہ جانے اور یہ جانے، یہ آگے جا کے خود ہی بھگت لے گا. تو اپنی زبان پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ پھسل نہ جائے، کہیں بگڑ نہ جائے. تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین. اب آپ حضور پاک سے پہلے ہم نے دیکھا تھا حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ کہ کس طرح وہ اپنے فاقے میں رہیں، بیمار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ ہے. جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا میرے پاس پردہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور پھر جب وہ بیمار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس علاج کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فاقہ، پھر ہم نے صحابہ کرام کے فاقے بھی دیکھے. اب ہم دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر و فاقہ کہ کیسے انہوں نے فقر کے اندر زندگی گزاری. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معیار دنیاوی لحاظ سے اتنا نیچے رکھا کہ کوئی فقیر اللہ سے گلہ نہیں کر سکتا. مطلب جتنا لیول حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاؤن اللہ نے کیا ہے، اس لیول پہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اس لیول پہ کوئی فقیر نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں پورا مہینہ کچھ نہ ہو کھانے کے لیے. اور یہ اس لیے اللہ رکھا کہ کوئی فقیر گلہ نہ کر سکے کہ آپ نے اپنے نبی کو تو بہت کچھ دیا تھا اور وہ تو کھاتا پیتا رہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتا تھا. ہم تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم تو فقیر ہیں، تو ہم کیسے آپ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر دیا. ایک جگہ تھی، وہاں پہ نا مزدور اکٹھے ہوئے تھے، 1000-1500 مزدور تھے. مٹی ان کا جسم تھا، چہرے پہ بھی مٹی، ہاتھوں میں مٹی، سارے کپڑے کالے میلے. تو جو تبلیغ کر ان کے پاس گئے، جو دعوت کا پیغام دیتے ہیں، تبلیغ پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی ایسا فقیر ہے جس کے گھر میں 3 دن چولہا نہ جلتا ہو؟ کوئی ایسا آپ میں فقیر ہے؟ سب نے کہا نہیں کوئی نہیں ہمیں ایسا. میں نے کہا مطلب جو دعوت وہاں دینے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 3 دن نہیں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. 3 دن کی بات نہیں ہو رہی، 2 مہینے ان کے گھر میں آگ نام کی کوئی چیز نہیں جلتی تھی. ہے کوئی ایسا فقیر جو روزانہ روٹی نہ کھاتا ہو؟ یہ مزدور ہیں اور 1500 مزدور ہیں، اور ان سے جو ہے تبلیغ کرنے والے تبلیغ پر یہ بات کر رہے ہیں. جب ان کو دعوت کا پیغام دینے گئے تو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 3 دن سے زیادہ یا 3 دن بھی کبھی ایسے ہوئے ہو کہ آپ کو کچھ نہ ملا ہو کھانے کے لیے؟ تو نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں ان سے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، ہم تو روز روٹی کھاتے ہیں. آگے سے انہوں نے کہا، مزدوروں نے کہتے ہیں ہم تو روز روٹی کھاتے ہیں. تو پھر جو تبلیغ کرنے والے وہاں گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھ کے پھرتے تھے کہ 3 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ اندر نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کہ چہرہ کا رنگ بھی بدلا ہوا. تو کعبے میں کعب رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. آپ نے ایسے انگلی یہاں رکھی پیٹ پر، فرمایا 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک نوالا داخل نہیں ہوا. تو کعب رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی، ایک یہودی کے باغ میں گیا، وہاں مزدوری کی اور کھجوریں تازہ ایک لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. میں نے کہا یا رسول اللہ نوش فرمائیں. سامنے سے کھجور اٹھائی اور کھانے سے پہلے فرمایا تم سے پیار کرتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ جی ہاں میں کرتا ہوں. آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچ کے بولو. اس نے کہا یقیناً میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچ کے بولو. کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں. جب انہوں نے قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچا ہے اپنی قسم میں پھر امتحان کے لیے تیار ہو جا، آزمائش کے لیے تیار ہو جا. جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی طرف امتحان، آزمائش، فقر ایسے چلتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے. تو آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی اتنا پست رکھا کہ پھر کوئی گلہ نہ کر سکے. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی صابرہ شاکرہ بیٹی، ایسا فاقہ آیا کہ دونوں میاں بیوی مجبور ہو گئے، خاوند بھی صبر والے، بیوی بھی صبر والی، مجبور ہو گئے کہ چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر درخواست کریں. کچھ تھوڑا بہت دال دلیا، چونکہ چند بکریاں آئی تھیں مال غنیمت میں، صدقہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، نہ ہی ان کی اولاد کے لیے. تو یہ تو ہدیہ تھا. تو وہ آئیں اور دروازے پہ دستک دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی، آج اللہ خیر کرے کیوں آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا دروازہ کھولو. انہوں نے دروازہ کھولا تو تشریف لائی، حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھ کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آپ کی بیٹی اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، ایک نوالا پیٹ میں نہیں گیا، کچھ ہمارے لیے گنجائش ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی ذرا اپنے غم کو ہلکا کر،
آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 2 جہاں کے سردار، اکیلا اس کی آپ کی عزت دل تھوڑا ہے۔ اتنی بلندیاں ہیں کہ ان کا کوئی انسان نہ ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی، میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، تو کہے تو تجھے 5 بکریاں دے دوں، اگر تو کہے تجھے 5 دعائیں دے دوں۔ یہ اب ناظموں کے لیے، لیکن صرف ناظموں کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے جس کے ساتھ بھی لوگوں کے حقوق وابستہ ہے، اس کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس واقعے میں۔ یہ موقع ہے بیٹی پہ اتنی بڑی قربانیاں ڈالنے کا، ظاہر دیکھنے کے لحاظ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ پر نہیں، آنے والی ساری امت پر نظر ہے۔ ساری امت کو سامنے رکھ کر اپنے گھر میں چھری چلائی جا رہی ہے کہ میری بیٹی 5 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہو، وہ 3 دن سے اسے گھر میں کچھ نہ ہو کھانے کے لیے، 3 دن سے بھوکا ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں 5 دعائیں دے دوں یا 5 بکریاں دے دوں، تو ہم کیا چوز کریں گے؟ ہم تو کہیں گے بھائی ہم 3 دنوں سے بھوکے ہیں، دعائیں تو ہم بعد میں دیتے رہیں گے، بکریاں دے دیں، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ بکریاں بھی دے دیں اور دعائیں بھی دے دیں، دونوں دے دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تمہیں بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا کہ چلو ایک بکری دے دیتے، 5 دعائیں دے دیتے، روٹی بھی ہو جاتی، دعا بھی ہو جاتی۔ جب انہوں نے نبوت کو دیکھا کہ بابا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا دعائیں دے دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دعائیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ہاتھ اٹھایا کر تو کہا کر یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یہ 5 بول تیرے لیے 5 بکریوں سے بہتر ہے۔ اب خالی ہاتھ گھر پہنچی تو حضرت علی تعالیٰ نے فرمایا کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا لائی ہو؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے آئی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ دیکھیں کیسے شوہر ہے کہ پہلے تو پوچھتے ہیں کچھ نہیں لے کر آئی ہو، اور پھر کہتی نہیں میں کچھ نہیں، میں بہت کچھ لے کر آئی ہوں، اور پھر وہ آگے سے بتا رہی ہے کہ میں دنیا کے بدلے آخرت لے کر آئی ہوں۔ تو آگے سے ان کے شوہر جو ان سے زیادہ صابر و شاکر، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں اپنے معیار زندگی اتنا پست رکھا، یہ کوئی نہ ملنے کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو ملنا نہیں تھا یا ان کو ملا نہیں، وہ مانگتے تو ان کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ ملنے کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے چاندی کا بن کر میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا کہ تو کہے تو سارے عرب کے پہاڑ زمرد سونا چاندی بنا کر تیرے ساتھ ساتھ چلا دوں۔ کہا نہیں یا اللہ، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، یہ اس لیے کہ کوئی بددیانت نہ ہو جائے، روٹی کے پیچھے مال کے پیچھے کوئی فقر کی وجہ سے شکوہ شکایت نہ کرنے لگ جائے، اور کوئی دکھوں کی وجہ سے وہ میلہ نہ کرنے لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا اے علی تجھے 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ اب 5000 بکریاں آج کی بہت بڑی دولت ہے، 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 5000 بکریاں بے شک بہت بڑی دولت ہے، پر آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دعا میں مانگا کر اللہم اغفر لی ذنبی، یہ 5000 بکریوں سے بہتر ہے تیرے لیے۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا رزق حلال کر دے، حرام رزق پر پلنے والا گوشت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حرام رزق پہ پلنے والا خون کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا اللہ میرا رزق حلال کر دے، میرے اخلاق وسیع کر دے، جو دیا ہے مجھے اسی پہ خوش کر دے، میرے دل سے ان چیزوں کا شوق نکال دے جو تو نے مجھے نہیں دینی، میرے اندر سے ان کا شوق بھی نکال دے۔ تو میں اللہ نے دنیا کے بارے میں نشیب و فراز رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، اللہ سے عشق ہو جائے، اس کے در نہ چھوٹے، اس کا گھر نہ چھوٹے، اتنی وفاداری پیدا کر لیں اتنی کتے میں مالک کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک روٹی کھاتا ہے کتا اور ساری زندگی وفا کرتا ہے، کبھی آپ کا در نہیں چھوڑتا، آپ کے گھر کا معصوم بچہ اس کو مار رہا ہوتا ہے وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے بچے تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جتنا مارنا ہے مار لے۔ کوئی غیر اگر اندر آ جائے کیسے جھپٹ کے پڑتا ہے، اتنا تو اللہ اور اس کے رسول کے احسان کے سامنے ہم دب جائیں، جو اگر چاہتا تو روز و شب بھونے ہوئے بکرے بھی کھلا سکتا تھا۔ دیکھو تو صحیح 3 دن گزر جاتے ہیں اس کے گھر چولہا نہیں جلتا، 2 مہینے گزر جاتے ہیں آگ نہیں جلتی، 3 دن گزر جاتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی کھا سکتے تھے مرغ پلاؤ، شام بھی کھا سکتے تھے، ساری زندگی جان بوجھ کے فاقے سے رہے کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی رہے کہ ہمارا نبی ان کے لیے دکھ اٹھایا کرتا تھا۔ کہاں سے تسلی ہوئی اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا پتہ ہی نہ ہو؟ اس شکایت پوش کہاں سے تسلی پکڑتے ہیں؟ یہ غریب لوگ کہاں سے تسلی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی بھی تو فاقے میں تھے؟ ہمیں جب دکھ ہوتا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دکھ ہو رہا ہے
تو تم میرے دکھوں کو یاد کیا کرو، کیونکہ جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور حقیقت ہے کہ جب آپ اپنے غموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کرتے ہیں نا تو آپ کا غم کچھ پہ نہیں ہوتا، صرف ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے آپ کا غم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اتنا غم تھا کہ انسان کو اپنا غم بھول جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ نماز پڑھائیں۔ آپ کہتے ہیں میرے کپڑے گیلے ہیں، ابھی سوکھے نہیں، سوکھ جائیں تو پہن کے پھر آ کے نماز پڑھا دو۔ جو ایسے احسانات میرے اور آپ پہ چھوڑ گیا ہو، جو چاہتا تو سونے چاندی کے گھر بنوا لیتا، وہ کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار گیا۔ وہ چاہتا تو براق کی سواری 24 گھنٹے اس کے دروازے میں کھڑی رہتی، وہ گدھے کی سواری پہ سوار ہو کے زندگی گزار گئے۔ وہ چاہتے تو صبح شام کے جوڑے الگ الگ ہوتے، وہ ایک جوڑے میں پورا سیزن گزار گئے۔ اپنی بیویوں کے لیے جنت کے لباس اتروا لیتے تھے، اپنی بیویوں کے لیے جنت کے لباس اتروانا چاہتے تو اتروا لیتے۔ ان کی بیویوں کے پاس ایک جوڑے سے فالتو جوڑا نہیں ہوتا تھا، اور وہ کون تھی؟ امہات المومنین۔ صرف اپنی امت کے غریبوں کو تسلی کے لیے کہ ان کو تسلی مجھ سے ملے، خود دکھ جھیلے، بچوں کو دکھ میں ڈالا، خود جان جو ہے وہ جھونکوں میں ڈالی، اولاد کی جان جھونکوں میں ڈالی، اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، دیکھو میرا خیال رکھنا ہے، میرا طریقہ نہ چھوڑنا، تمہارا ہی نفع ہے۔ اتنی محبت کے ستا لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ استطاع پر آنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ اتنا احسان کر کے گئے ہمارے پر کہ ہم دن رات بھی ان میں درود شریف پڑھے نا، دن رات کی ہماری زبان چلے، تبھی ہم ان کا قرض، ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ پھر ایک دن فرمایا، اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے۔ ہمارے بچے تو آدھے بھر میں کھا کے باقی بار پھینک رہے ہیں، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ روزے میں جب عصر کے قریب بھوک لگتی ہے ہمیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ابھی تک سحری بھی ہضم نہیں ہوئی ہوتی، پھر بھی جسم گرتا ہے۔ 3 دن سے جس نے ایک لقمہ نہ چکھا ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ پڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، بھوک کی شدت سے کبھی ادھر کروٹ بدلتے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے، پیٹ کمر کے ساتھ تک گیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور رونا شروع کر دیا، اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، فدا کا نفسی، میری جان آپ پہ قربان، آپ کا تو ایک اشارہ سب کچھ حاضر کر سکتا ہے، آپ اتنا تو کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کیوں سہ رہے ہیں سب کچھ؟ اس کو سب کچھ ملتا ہو پھر بھی وہ کہیں کہیں کوئی تو ان کے اندر راز چھپا ہے، اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور کبھی پیر کو چارپائی سے لگاتے ہیں، پتھر بھی اس لیے باندھتے تھے کہ تاکہ آنتیں دب جائیں اور ان میں جو بھوک کی ایک پکار مچی ہوئی ہے وہ بند ہو جائے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پیٹ کو ایک طرف سے چارپائی سے لگاتے، کبھی دوسری طرف سے لگاتے۔ آخر عائشہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور عرض کیا، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، کیوں برداشت کریں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، میں اپنے بھائیوں کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے بھی ایسے ہی واقعے برداشت کیے، میں اپنے بھائیوں کے طریقوں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے سامنے آ جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھیوں کی راہ چھوڑوں اور ان کے طریقوں سے ہٹوں۔ یہ کتے کی جو مثال ہے، یہی مثال ہے کہ ہم کتے جیسے بھی نہیں رہے، ہم اپنے دین سے کتے کی طرح وفا بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارا یہ لیول آ کے ہمارے ایمان کا کہ ہم اللہ سے، اپنے نبی سے وہ وفا نہیں کر سکتے جو کتا ایک اپنے مالک سے کرتا ہے۔ کتا اس کی روٹی کھا کے اس کو 10 سال ساری زندگی نہیں بھولتا، اور ساری زندگی اس کی وفا اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اس سے وفا نبھاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے در پہ نہیں جاتے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ کیا جانا تھا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے در پہ نہیں جاتے جو رب العالمین ہے۔ کتے کو جب کوئی پتھر مارتا ہے نا تو کتا پتھر کی طرف نہیں دیکھتا کہ پتھر کہاں سے آئے، وہ مارنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمیں جب مصیبت آتی ہے نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کس کی طرف سے آئی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت کیا آئی ہے۔ تو کتے سے بھی ہم گئے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب کرے۔ ایمان کی دولت بڑی دولت ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت طاقتور کر دیتی ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو ہے۔ کم از کم ہمارا مان کتے جتنا ہی ہو جائے کہ اپنے مالک سے وفا کر سکیں، اپنے مالک سے وفا نبھائیں اور اپنے مالک کے در پہ ہی رہیں، کسی اور کے در پہ کبھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ ہم سے کسی کا محتاج کرے، کبھی نہ کسی کو بھی کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محتاج نہ کرے، آمین۔ اس کے بعد دیکھیں بیوی کی شکل میں بیٹیوں کی پرورش جب کی، اس پر جو ثواب کیا ہے کہ بیوی کی شکل میں قبول نہیں ہے، دادی کی شکل میں قبول نہیں ہے، نانی کی شکل میں قبول نہیں ہے، صرف ایک شکل میں قبول ہے
کہ وہ جو ہے محبوبہ ہو، جب تک اس کی خیر لذت ہے زندگی کا ساتھ ہے، جو ہی جی بھر گیا وہ اسے چھوڑ دیا۔ مرد تو عورت سے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں، طوطا چشم ہوتے ہیں، عورت نے وفا کا مادہ مردوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں وہ ایسے نہیں قائم کی، وہاں کی عورت کس قدر قابل رحم ہو چکی ہے، یورپ کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس سے جی بھر جاتا ہے تو وہاں کی عورت کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے رومال سے پسینہ پہنچ کر اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آزادی، اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن کلچر، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس طرح کا ایڈوانس ہونا ہے، ہمیں اس طرح کا بننا ہے۔ نہیں، ان عورتوں کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی انسان بھی لوئل نہیں ہے، ان کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو نہ ان کو کوئی بھائی موجود ہوتا ہے، نہ کوئی باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، اور نہ کوئی شوہر ہوتا ہے، اور سب نے ان کو جوانی میں ان کو اچھی طرح یوٹیلائز کر لیا ہوتا ہے، چاہے وہ جاب کر رہی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہی ہے، ان کو اچھی طرح یوز کر لیا جاتا ہے، اور جب ان کا نچوڑ ہو جاتا ہے، جب وہ اس قابل نہیں رہتی کہ کوئی کام کر سکے، کما سکے، تو پھر ان کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے، اولڈ ہوم بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک نے ان سے اپنا فائدہ اٹھا لیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس عورت کی زندگی ہے جو یورپ میں رہتی ہے۔ آپ کبھی جائیں، کبھی ہمیں اصل میں ہمیں صرف جو دکھایا جاتا ہے نا، وہ صرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت کی یورپ کی جو عورت ہے نا وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ حقیقتاً اس کے بالکل برعکس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کی عورت جتنی مجبور، جتنی لاچار ہے، اور وہاں کی جتنی سوسائڈ ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ جو تبلیغ جماعت والجماعت جاتے ہیں، وہاں جا کے جو واقعات بیان کرتے ہیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کی عورت اتنی مجبور عورت ہے، کیونکہ وہ اسلام سے دور ہے، تو کسی شکل میں بھی قبول نہیں کرتے اس کو، مطلب کہ بیوی کی شکل میں وہ عورت قبول نہیں کی جاتی، دادی کی شکل میں عورت قبول نہیں کی جاتی، نانی کی شکل میں اس عورت کو قبول نہیں کیا جاتا، نانی کے پاس کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو نانی بنے گی کیسے؟ جب دادی بنے گی نہیں تو اس عورت کو قبول کون کرے گا؟ اور نہ بیوی کی شکل میں، صرف ایک شکل میں عورت کو قبول کیا جاتا ہے، جو پسند ہے اس کو رکھا، جتنے دن اس کا ساتھ دل رہا اتنے دن رکھا، اس کے بعد سائڈ پہ ہو گئے، اور پھر کسی دوسری کو لے لیا، پھر تیسری کو لے لیا، تو وہاں پہ یہ زندگی ہے جیسے جانوروں سے بدتر زندگی ہے ان عورتوں کی، جن کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں، جن کی ڈریسنگ کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، جن کے گانوں پہ ہم ڈانس کرنا چاہتے ہیں، جن کی لائف اسٹائل کو اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ ایسی مجبور عورتیں ہیں۔ اور بیٹے کا روپ کہاں گیا؟ بہن کا روپ کوئی روپ نہیں، بیوی کا کوئی روپ نہیں، ماں کا کوئی روپ نہیں، پھپھی خالہ کوئی رشتہ نہیں ہے وہاں پر، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب رشتے بنے ہی نہیں تو رشتہ کیسے بنے گا وہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ برا نہ بنائے۔ بعض ایسے بیوقوف ہیں کہ بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں کہ بیٹی بھی پیدا ہو گئی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو وہ برا نہ بنائے۔ اللہ کے نبی جو تھے ان کے سب سے پہلے جو اولاد ہوئی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہوئی تھی، دوسری بیٹی بھی پیدا ہوئی رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر بعد میں بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی بیٹیاں عطا کی، اگر بیٹی بری ہوتی، بیٹی کو جس طرح زمانے جاہلیت میں اور ابھی بھی برا سمجھا جاتا ہے، اگر بیٹیاں بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں کیوں دیتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بیٹی سے کیوں چلایا؟ پھر تو بیٹے کو زندہ رکھتے اور بیٹے سے نسل چلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے ہی نسل چلائی، اور بیٹیوں کو ہی جو سب سے پہلے اولاد دی وہ بیٹی ہی دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اسے برا نہ بنایا، منہ نہ چڑھایا، اور خوشی خوشی اس پہ خرچ کیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے تینوں بیٹیوں کو پالا اور انہیں شادی کر کے روانہ کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے درمیان والی اور شہادت کی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ ایسے اکٹھے ہوں گے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو ہوں تو بھی وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا رسول اللہ جس کی ایک ہی بیٹی ہو، تو آپ نے فرمایا اگر ایک بھی ہو تو بھی میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہیں دی تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں دے یا دو بہنیں دے، اور وہ تنگ دست ہوں اور وہ ان پہ خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے نا بیان کیا، کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو ایک نے کہا میری 2 ہیں تو وہی بشارت دی، کسی نے کہا میری 1 ہے تو بھی وہی بشارت دی، کسی نے کہا کہ اگر کسی کی کوئی بیٹی ہی نہ ہو تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو وہ تنگ دست ہوں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائے، یا یہ مر جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لوگ تو بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ خرچ کرتے رہو بہنوں پر، ان کو دیتے رہو۔
बहन भाइयों का रिश्ता इतना सस्ता नहीं होता कि चार के फ़ौरन तोड़ दिया जाए, चार बोल पर उसे तोड़ दिया जाए। अल्लाह का नबी कहते हैं कि शादी के बाद भी जो बहनों पे खर्च करेगा उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और ये बहनों का हिस्सा ही उतार लेते हैं, बहनों का हिस्सा ही नहीं देते, जो एज के नाम पर उनको फारिग कर देते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में सवाल कैसे उठाया, जायदाद का सवाल। अरबों में औरतों को जो हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो कुरान में सवाल ऐसे होना चाहिए था कि औरतों को या अल्लाह कितना हिस्सा मिलेगा, कि औरत को लड़के के आधा दिया जाएगा, यानी जितना लड़के को मिलता है उसका आधा बेटी को दिया जाए। कुरान ने ये सवाल नहीं उठाया, बल्कि कुरान ने सवाल ये अजीब कर दिया कि बेटियों को हिस्सा जिन्हें पहले से मिल रहा था उनका हिस्सा ख़त्म कर दिया। और ये अंदाज़ कुरान से यूँ मालूम हो रहा है कि जैसे उनका हिस्सा ही नहीं और पता ही नहीं कि होगा कितना। हमने बेटियों का हक साबित कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बेटियों का हक साबित कर दिया, हमने बेटियों का हक वादे कर दिया। दो बेटियों को जितना मिलना चाहिए इतना एक बेटे को दिया जाए। यूँ उन्होंने जवाब दिया कि लड़कों का हक एक दफ़ा उड़ा दिया और बेटियों के हक को साबित कर दिया कि बेटियों का हक दिया करो वरना मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई चीज़ नहीं बचा सकेगी। अल्लाह ने खामिन को कमाई का हुक्म दिया, फिर मियाँ बीवी के हकूक़ में खामिन का हक अफजल है और मर्द औरत से अफजल है। और ये अफजलियत दर्जे के लिहाज से नहीं है बल्कि इंतज़ाम के लिहाज से है। सारी दुनिया के मर्द भी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं पहुँच सके और आज के सारे मर्द राबिया बसरिया को नहीं पहुँच सकते। सबसे आसन नबी सारी सिफात हुस्न जमाल कमाल जमा करो तो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम उससे बुलंद बाला और बरतर है। अल्फाज और तबीरात का दामन तन और हमारे नबी का मुकाम बुलंद है। सबसे आला अफजल अशरफ अनवर अल्लाह ताला ने ही तबलीग का काम दिया और फरमाया उठ जा, तेरे दिल में मेरा पैगाम का सुनाना है। अगर इस काम से कोई ऊंचा अमल होता तो तबलीग के अमल से कोई अमल अफजल होता तो अल्लाह अपने नबी को देता, अपने महबूब को देता। इसे पैसों से खाली कर दिया, उससे हुकूमत से खाली कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ना हुकूमत दी, ना पैसे दिए, ना रिश्तेदारों की मदद और मुसाहबत से भी खाली कर दिया। यतीम पैदा किया, बेआसरा पैदा किया, तीन दिन ऐसे फाके दिए कि कोई चिराग नहीं जलता हो, 2 महीने के घर में चूल्हा ना जलता हो, दांत उसके टूटे, पत्थर उसको पड़े, खून में वो नहाए, दर्द से बेदर हुए, उनकी बेटियों को तलाक हुई। ये सब कुछ हुआ, ना उसे शाही दी, ना माल दिया, और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने से भी इनकार कर दिया। मेरे रसूल, मेरे महबूब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे रसूल, मेरे महबूब, तू बता तुझे बादशाह बनाऊं या गुलाम बनाऊं? फरमाया नहीं नहीं, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मैं गुलाम ही ठीक हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो रहे हैं और खालिद बिन वलीद का लश्कर है साथ। अबू सुफियान जो है खड़ा होकर देख रहा है, लश्करों पे लश्कर गुजर रहे हैं, खालिद बिन वलीद गुजरते हैं, मुसलमानों के लश्कर लेकर तकबीर पढ़ते हुए निकलते हैं। ज़ुबैर बिन अवाम आते हैं और लश्कर को लेकर निकलते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी आते हैं, लश्कर को लेकर निकलते हैं, और बुरैदा बिन खुसैब आते हैं, वो लश्कर को लेकर निकलते हैं। लश्करों के लश्कर निकल रहे हैं। अबू सुफियान हैरान होकर देख रहा है। इतने में आवाज़ आती है और सारी गर्दन उबार उठती है और अब कहने लगा है ये क्या है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं ये अल्लाह का रसूल है जो मुहाजिरीन और अंसार में आ रहा है। और जब लश्कर सामने आता है तो एक आदमी की आवाज़ है, इसमें कड़कदार आवाज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कड़कदार आवाज़ सुन रहे हो? अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं ये खिताब का बेटा है उमर, जिसकी तुम कड़कदार आवाज़ सुन रहे हो। अरे अल्लाह की कसम, ये बनु अदी ज़िल्लत और तकल्लुत के बाद आज बड़ी इज़्ज़त वाले हो गए। इस्लाम ने उमर को ऊंचा किया। उमर ऊंचा नहीं था, इस्लाम ने उमर को ऊंचा किया। अगर हम भी चाहते हैं ना हम ऊंचे हों, हम भी चाहते हैं हमें इज़्ज़त मिले, हम भी चाहते हैं हमारा फ्यूचर में ज़िक्र हो, तो हम इतना इस्लाम पे अमल करेंगे ना, हमें दुनिया वाले भी इज़्ज़त देंगे, हमें आखिरत वाले भी इज़्ज़त देंगे, मतलब हमें फरिश्ते भी इज़्ज़त देंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि उमर ऊंचा नहीं था, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम ने उमर को ऊंचा किया। ए अब्बास, तेरे भतीजे का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया। हज़रत अब्बास ने कहा नहीं नहीं, ये मुल्क नहीं है, ये शान नबूवत है, बादशाह ऐसे नहीं हुआ करते। 10,000 का लश्कर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा ऊँटनी के पलान के साथ टिका हुआ है, सर ऊंचा नहीं झुका। ज़ुबान से अल्फाज अल्लाह, एक अकेला तन्हा किसी 10,000 पर नज़र नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर नज़र है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतर जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस्म में आ जाए। क्या मेरी ज़िंदगी का हर तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होगा? आपके सारे ख़जानों की कुंजियाँ लेकर आए, कामयाबी की कुंजियाँ लेकर आए। आप गोश्त खा रही थी, टुकड़ा मुँह में लिया। मैं हूँ सारी कायनात का सरदार, क़यामत के दिन, और इसमें कोई फ़ख्र नहीं। जब तुम्हें कब्रों से निकाला जाएगा तो सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा और सबसे पहले मेरे ऊपर कब्र की मिट्टी हटेगी और मैं निकलूँगा। दाएं तरफ अबू बकर, बाएं तरफ उमर। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, इधर अबू बकर थे, उधर उमर थे।
آپ نے ایک ہاتھ حضرت ابوبکر کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پہ رکھا اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور فرمایا اسی طرح ہم تینوں قیامت کے دن اکٹھے زندہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور میری دنیا میں 2 وزیر ہیں، ابوبکر اور عمر۔ آپ نے فرمایا جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ابوبکر اور عمر ہیں، 50 سے لے کر 60 70 تک، 70 کے بعد برا ہو جاتا ہے نا، جیسے جنت کے ادھیڑ عمر سے نیدہ لوگوں کے سردار ابوبکر اور عمر ہیں، اور شہداء کے سردار حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جنت کی عورتوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میرے آگے آگے اذان دیتا چل رہا ہوگا۔ آج بلال کی عزت کا پتہ چلے گا، آج مؤذن کی عزت کا پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں تو مؤذن کا خاندار نوکر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کی قدر اور ہے۔ اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ مؤذن کون ہے، اور اللہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے اور تقوی والا کون ہے۔ اللہ کے ہاں قدر لگے گی، انسان قدر نہیں کرتا، اللہ قدر کرتا ہے، تقوی کی بنیاد پہ قیمت لگے گی۔ حضرت بلال آگے چلے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب میدان محشر میں تمہیں کھینچ کھینچ کر ڈالا جائے گا تو میں تم سب سے آگے چل رہا ہوں گا کہ سارے انسان آگ کے پیچھے میدان محشر کو چل رہے ہیں، کافر بھی مسلمان بھی، اور جب تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی اور کوئی بول نہیں سکے گا، میری زبان اللہ کھولے گا اور میں تمہاری سفارش کی بات چلاؤں گا، اور جب تمہارے قدم ٹک جائیں گے اور تمہیں قدموں کے چلانے کی ہمت نہیں ہوگی، چہرے ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ اس دن کا یہ واقعہ ہے، اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم بول نہیں سکو گے تو اللہ تعالیٰ میری زبان کھول دے گا، تو میں تمہاری جو ہے وہ سفارش کروں گا، تمہاری بات چلاؤں گا۔ جب تم بالکل جو ہے تمہارے پاؤں قدم ٹک جائیں گے، تم چل پھر نہیں سکو گے، تمہیں چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، کوئی زبان نہیں بول سکے گی سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، ان کی محبت نصیب کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں سرخرو کرے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔